الحمد لله الذي شرف قلوبنا بالإيمان ونور أرواحنا بالإيقان وزين جلوسنا بالقرآن ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحنان المنان ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد الذي أنزل عليه القرآن وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والذين اتبعوهم بإحسان. أما بعد، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک اور مقدس مجلس میں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں، اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہماری یہ بس سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کے اندر سے کچھ نعمتوں کو ایک شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام نعمتیں بندوں کو دیتا ہے، اس کے بعد صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ ہے اپنی عبادت، اپنی معرفت۔ لیکن بندہ اس نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ اشعار پیش کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں، مخاطب ہے بندوں سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ و بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے یہ اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی اجالا ہے، تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا یہ جہاں بس مانیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ گنجے چٹکتے ہوئے، فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ اور یہ قد، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتا گھرانہ اور گھر، اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف عین غین، یا عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ در، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارا شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، پتا کیا کیا ہے تو نے میرے لیے، پتا کیا کیا ہے تو نے میرے لیے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں اس مجلس کے اندر آنے والے تمام ہی مہمانان اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے موقر علماء کرام کا شکر گزار ہوں، تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات اور مختلف مشغولیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہماری اس حقیر سی دعوت پر آپ نے لبیک کہا، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ معزز سامعین، ملت اسلامیہ کے نوشی مفتقلو، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اس روحانی اور نورانی مجلس میں قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہیں۔ یہ مدرسہ جامعۃ المعارف کا 24واں سالانہ جلسہ اور 18واں سالانہ تکمیل اسناد ہے۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ اور مکتب کا وجود ایک مسلم معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے،
جس طریقے سے انسانی جسم کے بقا کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ایک مسلم معاشرے کے اندر اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی کلچر، اسلامی بقا کو باقی رکھنے کے لیے یہ مدارس اور مکاتب ہیں۔ محترم حضرات، یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ مدارس اور مکاتب دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ جس طریقے سے جنگوں میں قلعے دشمن سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ مدارس اور مکاتب اسلام پر اور مسلمانوں پر ہونے والے تمام حملوں اور فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ذریعہ اور آلہ کار بنتے ہیں۔ آج متحدہ ہندوستان یعنی موجودہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ بھی اسلامی چہل پہل نظر آ رہی ہے اور مسلمان اپنی شناخت اور آئیڈینٹی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ انہی مدارس اور مکاتب کی بدولت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ خوب کہا تھا، اگر یہ مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو سوائے جامع مسجد، لال قلعہ اور قطب مینار کے مسلمانوں کی کوئی شناخت نہ ہوتی۔ ایک دین بیزار، عریاں پرستی اور فحاشی کے اس ماحول میں اسی ایمانی جذبے کے ساتھ آپ کے علاقے میں 1998 کے اندر مدرسہ جامعۃ المعارف کی بنیاد رکھی گئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسہ اپنے مقصد کے اندر ایک حد تک کامیاب ہے۔ اس مدرسے سے بہت سارے حفاظ کرام، قراء کرام نکلے جو مختلف جگہوں اور علاقوں پر امامت و خطابت، درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ محترم سامعین، اس دنیا رنگ و بو میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے احسن جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جی ہاں، جس طرح راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے، دنوں میں جمعہ سید الایام ہے، مہینوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ سردار ہے، اسی طرح مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، نبیوں کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتوں میں سب سے افضل جبریل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح افضل مہینے میں، افضل رات لیلۃ القدر میں افضل فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جانے والی کتاب قرآن مجید سب سے بابرکت ہے۔ تو آئیے اس بابرکت کلام کے ذریعے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ میں تلاوت کلام اللہ کے لیے جامعۃ المعارف کے ایک طالب علم محمد عارفین کو دعوت پیش کرتا ہوں، موصوف تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے اس مجلس کا آغاز کریں۔